شروع اللہ کے بابرکت نام سے تمام احباب کی خدمت میں اقبال خورشید کا سلام۔ ہمارا اگلا سیشن شروع ہوا چاہتا ہے۔ یہ آدھے گھنٹے کا سیشن ہے جس کا عنوان ہے کیا ہم ادب کا نوبل انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس گفتگو کے لیے ایک اہم صاحب علم شخصیت موجود ہیں۔ میں آپ لوگوں کی تالیوں میں ان سے اسٹیج پہ آنے کی درخواست کروں گا۔ سفیر ایوان صاحب آج گفتگو فرمائیں گے۔ ایک صاحب علم، صاحب مطالعہ شخص ہیں، ایک محقق، ایک مدرس۔ نمر یونیورسٹی اسلام آباد سے وہ پرو وائس چانسلر کی حیثیت سے وابستہ ہیں۔ اردو ادب کو انگریزی روپ دینے کا مشکل میدان انہوں نے منتخب کیا، ترجمے کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ تارڑ صاحب کی نمایاں ناول بہاؤ کو انگریزی روپ دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کیشور ناہید صاحبہ کی آپ بیتی کو انگریزی روپ دیا ہے۔ تارڑ صاحب ہی کے ایک اور اہم ناول راکھ کا وہ ترجمہ کر رہے ہیں، اور تارڑ صاحب کے فکشن سے متعلق انہوں نے جو انگریزی میں مضامین لکھے، تجزیاتی مضامین، وہ بھی کتابی صورت میں سنگ میل سے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک اور پروجیکٹ ہے جس پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے، چونکہ وقت بہت کم ہے تو آپ کی تالیوں میں درخواست کروں گا ڈاکٹر سفیر ایوان سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حضرات، تارڑ صاحب چونکہ اس سیشن کے مہمان خصوصی تھے، ہماری بدقسمتی وہ خرابی صحت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، مگر انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ عالمی اردو کانفرنس کا حصہ بننے، اپنے احباب اور لیڈرز سے ملنے کے آرزومند تھے، مگر باوجود یہ ملاقات ٹالنی پڑی۔ مگر تارڑ صاحب کی تازہ کتب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کتب کے ذریعے ہم بڑی حد تک اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمارا دل تارڑ صاحب کی محبت اور احترام سے لبریز ہے، اور اس سیشن میں ہم ان کی چند کتابوں پہ سرسری نگاہ ڈالیں گے۔ مگر حضرات، جس کا موضوع ہے وہ متنازع بھی ہے اور ایک مکالمے کا بھی متقاضی ہے، چونکہ اس کے حوالے سے تنازع پایا جاتا ہے۔ تو مکالمے کے لیے ڈاکٹر سفیر ایوان یہاں موجود ہیں۔ میں پہلا سوال ان کے سامنے رکھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نوبل انعام سے متعلق ہمارے ہاں دو طرح کی اوپینین پائے جاتے ہیں، شدید قسم کے اوپینین۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، جیسے ڈاکٹر ممتاز احمد خان، لڈ میلا صاحبہ نے بھی کہا، ڈاکٹر لڈ میلا نے، اور دیگر لوگوں کا بھی خیال ہے کہ ہمارے ادب میں یہ طاقت تھی، قوت تھی کہ وہ نوبل انعام حاصل کر سکتا تھا، اور قرۃ اور علامہ اقبال اس کے قریب تر آئے۔ مگر دوسری رائے یہ ہے کہ جناب والا، اردو ادب میں تو یہ قوت ہی نہیں، اس زبان میں یہ طاقت نہیں، اس کے پاس نہ وہ سیاسی موضوعات ہیں، نہ وہ تنوع ہے، نہ تکنیک ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ نوبل انعام حاصل کر سکیں۔ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جی، بہت شکریہ آپ کی توجہ کا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جنرلی ہمارے نیشنل کانفیڈنس کی بات ہے کہ جس طرح ہم بہت سارے چیزوں میں ایک قومی خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہیں، اس میں بھی ہمارا یہی رویہ ہے، اور ہمارے اندر یہ اعتماد، تخلیقی اعتماد نہیں آ سکا، ہم 70 برس سے زیادہ کے ہو چکے ہیں، کہ ہماری زبانیں، صرف اردو نہیں بلکہ دیگر زبانیں بھی، وہ ان میں اتنی تخلیقی قوت ہے، اور ان میں اتنا تاریخی، سماجی، سیاسی شعور ہے، اور ان میں جو لٹریچر لکھا جا رہا ہے اور لکھا جا چکا ہے، اس میں اتنا میری دانش میں یہ سارا شعور موجود ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نوبل تاریخ کی 124 سالہ جو اس کی لمبی تاریخ ہے اس کو دیکھیں، تو اس میں اب تک 121 نوبل پرائزز دیے جا چکے ہیں، اور ان 121 میں سے 92 پرائزز ایسے ہیں جو نان انگلش اسپیکنگ کنٹریز اور نان انگلش جو دیگر جو زبانیں ہیں ان کو دیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ صرف 29 ایسے رائٹرز ہیں جنہوں نے انگریزی میں لکھا اور ان کو نوبل پرائز ملا، لیکن جو باقی 92 ہیں وہ دیگر زبانیں ہیں۔ مثال کے طور پہ فرانس کو 16 انعام ملے، یو ایس کو 13، یو کے کو 13، باقی جرمن، سویڈن، پولینڈ، اسپین، اٹلی، رشیا، بنگالی اینڈ سو آن، بہت سارے ایسے دیگر زبانیں، اور وہ زیادہ اس میں ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو دیگر زبانیں ہیں جن میں یہ انعام دیا گیا ہے وہ انہیں کیسے ملا، اور تو اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان سب زبانوں کے اس لٹریچر کو انگریزی میں منتقل کیا گیا، ان کو اس گلوبل لائم لائٹ میں لایا گیا، تو اس کے بعد وہ جب ان کی ریڈرشپ بڑھی، چونکہ دنیا میں بہرحال یہ ایک کنیکٹیویٹی کی زبان بن چکی ہے انگریزی، اس وجہ سے جب وہ منتقل ہوا انگریزی میں تو وہ ایک گلوبل ناول کا جو تصور ہے اور جو ورلڈ لٹریچر جس کو کہا جاتا ہے، پورا عالمی سرمایہ ہے پوری انسانیت کا، وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ ابھی اس سال کا جو نوبل پرائز ہے وہ ایک کورین
خاتون کو ملا ہے. اس سے پچھلے سال والا جان فاس ہیں, وہ نارویجین ہیں. اور اسی طرح باقی بھی آپ, جیسے میں نے کہا کہ آپ اس کی تاریخ کو دیکھ لیجئے تو زیادہ تر وہ دیگر زبانوں کو وہ ملا ہے. تو اس سے ہمیں ایک کانفیڈنس ملنا چاہیے کہ ہمیں تراجم کی مدد سے اس کو جو ہے وہ اپنے سرمایہ کو منتقل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ترجمے کا ذکر کیا تو یہ تو بہت اہم پوائنٹ ہے, مگر مدعا یہ ہے کہ ہمارا ادب انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوا یا نہیں. یعنی قرۃ العین حیدر کو اپنے ناول کا خود ترجمہ کرنا پڑا, عبداللہ حسین نے خود ترجمہ کیا, شمس الرحمان فاروقی صاحب نے ترجمہ کیا, اور ایک اس سلسلے میں رائے یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھے ٹرانسلیٹر موجود ہی نہیں. جبکہ دوسری رائے یہ ہے جو عبداللہ حسین کہا کرتے تھے کہ جناب ٹرانسلیشن تو ہیں, ٹرانسلیٹر ہیں, یعنی کہ اردو سے انگریزی میں کرنے والے ٹرانسلیٹر ہیں, مگر وہ بہت ہی سست اور کاہل واقع ہوئے ہیں. تو آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جی بالکل, یعنی مسئلہ ہی یہی ہے. چونکہ پہلے رویہ یہ تھا تراجم اور مترجمین کی طرف کہ یہ محض ایک سیکنڈ درجے کا کام ہے, لیکن اب یہ رویہ بدل گیا ہے. اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ تراجم جو ہیں وہ بھی ایک کریٹیوٹی کی علامت ہے اور کریٹیوٹی کا بہت بڑا سورس ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگوں کا, دنیا کا رویہ ٹرانسلیشنز کی طرف تبدیل ہوا ہے. مثلا پہلے محض اس کو ترجمہ یعنی ایک لفظی ترجمے کے طور پہ لیا جاتا تھا, لیکن آپ اس کو ترجمانی کہتے ہیں کہ جو کچھ لکھا گیا ہے آپ اس کو ایک کریٹیو انداز میں اس کو دوسری زبان میں منتقل کریں. کیونکہ ہر زبان کا اپنا ایک ثقافتی سرمایہ ہوتا ہے اس کے اندر. جب آپ اردو کی ٹیکسٹ کو انگریزی میں یا کسی دوسری زبان میں کریں گے تو آپ کو اس میں بہت ساری تبدیلیاں بھی کرنی پڑتی ہیں. مثال کے طور پہ جب میں نے بہاؤ کا ترجمہ کیا, یہ آپ کے سامنے ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ 5000 سالہ پرانی تاریخ کو وہ انووک کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے اس کو ماڈرن ایڈیم میں, ماڈرن کرنسی میں, آج کی جو یعنی دنیا کے کنسرنز ہیں, انوائرمنٹل کنسرنز ہیں مثال کے طور پہ, اس کے اندر لے کے آئے تو یکدم اس کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ اس کی معاصر اہمیت بن گئی. وہ کنٹمپریری ایک ایشو یعنی انوائرمنٹل کانشسنس جو ہے اس حوالے سے وہ ہو گیا. تو تراجم کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسپیس نہیں دیا گیا یا نہیں دیا جا رہا, لیکن اگر ہم نے اپنے رائٹرز کو گلوبل لائم لائٹ میں لے کے آنا ہے تو ہمیں اس پہ جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی. چلیں ڈاکٹر صاحب, یہ بات تو ہے کہ ترجمہ ہو گیا, اچھا ترجمہ بھی ہو گیا, جیسے آپ نے طاہر صاحب کے کام کا ترجمہ کیا جس پہ ہم مختصراً بات کریں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ترجمہ عالمی دنیا تک پہنچے کیسے؟ کیا ہمیں ادبی سفارتکاری کی ضرورت ہے کہ ہمارے سفارت خانے ان تراجم کو پروموٹ کریں, ان رائٹرز کو مدعو کریں جو کتابوں پہ لکھتے ہیں مغربی دنیا میں, ان انفلوئنسرز کو لائم لائٹ میں لائیں, انہیں اپنے ادب سے, ان تراجم سے متعارف کروائیں تاکہ وہ عالمی دنیا تک پہنچے, تاکہ وہاں ان پہ تبصرے تجزیے ہوں تو لوگ متوجہ ہوں؟ جی بالکل, میں اس سے پوری طرح متفق ہوں کہ اب مثلاً یہ بہت بڑی کانفرنس ہر سال ہوتی ہے. اب اس میں دیکھیے کہ تراجم کو کتنا, یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارا ادبی سرمایہ ہے اردو اور پاکستانی زبانوں کا, وہ گلوبل زبانوں میں کتنا منتقل ہو رہا ہے. اور اس کے لیے اس کانفرنس اور اس کے منتظمین اور باقی بھی جو لٹریچر فیسٹیولز ہوتے ہیں پاکستان میں, وہ کتنا اس کو اہمیت دیتے ہیں. تو وہ آپ اس پروگرام کو دیکھ لیجیے, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. باقی بھی جو اس وقت یعنی صورتحال نظر آتی ہے اس ہال کے اندر بھی, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طرف, اس شعور کی طرف لانے کی ضرورت ہے اور انہیں جگانے کی ضرورت ہے. جی ہمارا جو رائٹرز ہیں, جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت کی لٹری اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی, اس کی بھی ذمہ داری ہے. یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ صرف ملٹری نہیں ہے, وہ مذہبی بھی ہے, وہ ثقافتی بھی ہے. تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ جاگیں اور وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں اور پھر ان کو سپیس دیں, تراجم کو سپیس دیں. اور خاص کر اردو اور پاکستانی زبانوں کے تراجم جب انگریزی میں ہوں گے تو پھر ہمیں دنیا جو ہے وہ جاننے کی, پہچانے کی. دوسری اس میں پاکستان کے سافٹ امیج کو پروجیکٹ کرنے کے لیے گلوبلی ہماری جو ثقافت, ہماری جو ثقافتی یہ جس کو کہتے ہیں کلچرل ڈپلومیسی, وہ بہت ضروری ہے. کہ ہمارے جو سفارت خانے باہر بیٹھے ہیں سستی کا شکار ہیں, وہ تراجم ہمارے یعنی لٹریچر کے جب تراجم ہو جائیں تو ان کو وہاں پہ ان کی تقریبات کرنی چاہیے. انہیں, میں دنیا کی مختلف لائبریریوں میں گیا ہوں, ہر جگہ پہ تقریباً ہر زبان کا کوئی نہ کوئی کارنر, کوئی نہ کوئی شیلف موجود ہوتا ہے. ابھی میں ریسنٹلی استنبول گیا ہوں, انقرہ گیا ہوں, تو انقرہ کی نیشنل لائبریری میں نے دیکھنے کی کوشش کی پاکستان کارنر میں کیا پڑا ہے. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی یعنی پیتھیٹک
صورت حال ہے. تو بنیادی طور پہ یعنی ریاست کو بھی اور جو ہمارے باہر سفارت خانے ہیں ان کو اس پہ جو ہے وہ زور لگانا پڑے گا, توجہ دینی پڑے گی. رائٹ. اچھا, یہ آپ نے طاہر صاحب کے کام کا بہت توجہ سے ترجمہ کیا, اور شاید چند گنے چنے لوگ ہیں جنہیں ٹرانسلیٹرس ملے جنہوں نے ان کی اردو تخلیقات کو انگریزی روپ دیا. تو یہ طاہر صاحب کی جانب آپ کیسے متوجہ ہوئے, اور بہاؤ جو ان کا نمائندہ ناول ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کے کیا تجربات رہے, کیا چیلنجز رہے؟ جی, اب دیکھیے ہمارے ہاں چونکہ یہ جو تقسیم ہے اور پولرائزیشن ہے رائٹرس میں بھی, میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور میرا اس سے کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہی جو ہمارے بڑے رائٹرز ہیں اس کی جانب دنیا متوجہ نہیں ہوتی. تارڑ صاحب کو میری دانش میں وہ ایک بڑے رائٹر ہیں, لیکن اس میں ان کا اپنا قصور یہ ہے کہ انہوں نے سفر ناموں پہ زیادہ زور دیا, اور عام جو پبلک ہے, نوجوان ہیں, وہ سفر نامے پڑھ لیتے ہیں, لیکن ان کا جو سیریس فکشن ہے, ان کے جو 8-10 ناول ہیں خاص طور پہ, وہ اس قابل ہیں میری دانش میں, چونکہ میں نے ہمیشہ انگریزی ادب پڑھا یا انگریزی میں ٹرانسلیٹڈ جو ادب ہے دیگر زبانوں سے وہ پڑھا, اور میں جب اس کا موازنہ کرتا ہوں تارڑ صاحب کے کام کے ساتھ اور دیگر ہمارے بڑے رائٹرز ہیں, لیکن چونکہ رائٹرز میں جو حیات ہوتے ہیں انہیں کو یہ اس طرح کے جو بین الاقوامی ہیں وہ ملتے ہیں, اس لیے میں ان کے کام کو وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میں بالکل اس بات میں مطمئن ہوں کہ ان کے کام میں وہ والی اسٹرینتھ ہے, وہ والی طاقت ہے, کریٹو امیجنیشن ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان کے کام کو اگر گلوبل لائم لائٹ میں لایا جائے ترجمے سے تو یقیناً جو ہے اس میں ہمارے لیے بڑے وہ اچھائی کا پہلو ہے اور ہمیں اس میں ترقی مل سکتی ہے. اب دیکھیے, میں آپ کو صرف بہت سارے گو کہ میں نے پیراگراف سلیکٹ کیے ہوئے ہیں, لیکن وقت کی کمی ہے, میں آپ کو ایک آدھ پیرا اور جو ہے جہاں پہ سناتا ہوں. ان کا ناول پکھیرو پنجابی میں شائع ہوا, انگریزی میں انہوں نے خود اردو میں اس میں ترجمہ کیا, یعنی جسے پرندے کے نام سے, اس کو میں انگریزی میں ترجمہ کر رہا ہوں. اب اس کی جو اوپننگ ہے آپ اس کو دیکھیے, تھوڑا سنیے اور سر دھنیے. اردو میں بہت خوبصورت ہے, انگریزی میں نے اس کی بیوٹی کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ 2 گدھ ہیں اور یہ اوپر منڈلا رہے ہیں اور نیچے ایک منظر ہے اور اس منظر میں ایک انسان کھڑا ہے اور وہ ایک ٹون من درخت ہے, بالکل بیرن ایریا ہے, اور وہاں پہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس انسان کو. تو اب ان کا مکالمہ ہے جو تارڑ صاحب لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ لک ڈاؤن دیئر ون سیڈ ٹو دا ادر, یعنی ایک گدھ دوسرے سے کہتا ہے دیر از نتھنگ ایکسیپٹ ڈرائی فلیٹ لینڈ اینڈ اے مین اسٹینڈنگ alone in the middle, nothing to eat, the other said. Man is the thing to eat, you idiot. The first replied, human is different from other animals. It's very delicious to eat because it considered itself the paragon of animals. A dead human is a very dirty thing. What do you know of eating a live human? It's juicy flesh and warm, gushing blood, brimming with desires. Dead flesh is devoid of the fire of its agonies and ecstasies, hopes and aspirations. It is better to eat dead cats and dogs than a dead man. So have you ever tried that? No, I have been eating the dead only who were not buried for some reason, and so on. تو یہ اس کی بڑی اسٹرانگ اوپننگ ہے. یعنی یہ جو ہیومن کنڈیشن ہے جس کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ یہ رشین لٹریچر ہے, فرینچ لٹریچر ہے, اس میں ہیومن کنڈیشن پہ بڑی بات ہے, لہٰذا اس میں ایک ہر طرح کی یونیورسیلٹی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو یونیورسیلٹی ہمارے لٹریچر میں ہے اس میں تو ہزاروں سال کا شعور ہے, یعنی تاریخی شعور کے ساتھ ہمارے رائٹرز جو ہے وہ بات کرتے ہیں, سماجی شعور بھی ہے. اسی انداز میں یہ جو انوائرمنٹل کنسرن اور انوائرمنٹل کانشسنس بڑھتی جا رہی ہے, یہ مغرب کے لیے تو ایک 20th سینچری فنومینا ہے, لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ فطرت کے حوالے سے بھی جو نظریہ ہمیں سے رہا ہے وہ یونیفیکیشن کا رہا ہے کہ انسان اور فطرت ایک چیز ہے, ان میں کوئی یعنی تفاوت, ان میں کوئی دوری نہیں ہے. ان میں یہ جس ڈیویلٹی پرنسپل کے اوپر مین اور نیچر کو مغرب دیکھتا ہے, جہاں مشرق میں اس طرح نہیں دیکھا گیا. ان کو ہمیشہ ہی یعنی سارا جو وجود ہے کائنات کا اور انسان کا اور حیوان کا اور نباتات کا, اس کو ایک سمجھا گیا ہے, اس کو ایک وجود سمجھا گیا ہے. تو یہ والا شعور ہمیں تارڑ کے اس میں نظر آتا ہے. اب جب یہ سرسوتی کے حوالے سے جو ناول ہے, یہ آپ کو پتا ہے کہ سرسوتی دا لاسٹ ریور, جی اسی شعور کو جو ہمارا ایک کنٹمپریری کنسرن ہے پوری دنیا کا, اس حوالے سے
یہ ہمیں جگاتا ہے, ہمیں یعنی الرٹ کرتا ہے دیٹ آور ریورز آر ڈرائنگ. اور اس میں نے ترجمے میں لکھا بھی ہے, یہاں جو کرٹیکل ایسیز کی بک ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ سرسوتی از لاسٹ اینڈ اٹ از گون, اینڈ دس پاروشنی یعنی جو راوی ہے وہ خشک ہو رہا ہے اور سندھ ساگر نے خشک ہونا ہے. تو یہ یعنی ہمارے یہ جو رائٹر ہیں اور اس جیسے اور بھی, میں صرف ان کو نہیں کہتا, لیکن میں چونکہ ان پہ توجہ دی ہے, یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. جب بہت سارے لوگ مل کے اس ہمارے ثقافتی ورثے کو آگے بڑھانے کی اور اس سے منتقل کرنے کی انٹرنیشنل زبانوں میں کوشش کریں گے تو تب بات بنے گی. اچھا یہ فرمائیے گا, چونکہ وقت بہت کم ہے, آپ کا بھی آج فلائٹ ہے 8 بجے کی, تو یہ فرمائیں کہ آپ نے ایک اور پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جو ممتاز ترک ادیب ہیں یشر کمال صاحب, ان کے اور طاہر صاحب کے فکشن اور نثر کا موازنہ کریں تو مختصراً اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. مختصراً یہ ہے, دیکھیں یشر کمال جو ترکیہ کے بہت معروف رائٹر, 2 دفعہ وہ نوبل پرائز کے لیے نامزد ہوئے, اور میں نے جب ان کا کام پڑھا, ان کا خاص یعنی جو جس فوک کلچر اور فوک لور سے وہ اپنی بات کو, اپنی کہانی کو نکالتے ہیں, تو مجھے ان میں اور طارق صاحب میں بہت سارے جو ہے وہ کمپیریسنز اور کنٹراسٹ نظر آئے. اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم انشاءاللہ جب کبھی اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کا سارا کام یعنی خاص کر جو ان کا سیریس فکشن ہے, ٹیٹرالوجی ہے جو خاص کر, وہ جب منتقل ہو جائے گا تو اس میں لوگوں کو ضرورت ہوگی دنیا کو کہ وہ جانے کہ تارڑ پہ کوئی کرٹیکل کام بھی ہوا ہے کہ نہیں. تو وہ میں نے ان ایڈوانس میں کر لیا, کرٹیکل ایسیز بھی شائع کر لیے, لیکن ساتھ ساتھ جو دیگر دنیا کے عظیم رائٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی موازنہ ہونا چاہیے. تو اس میں نے مناسب سمجھا کہ یشر کمال کے ساتھ ان کا موازنہ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو طاہر صاحب کا ناول ہے ضخیم ناول راگ کا بھی ترجمہ کر رہے ہیں, اور یہاں ہم طاہر صاحب موجود نہیں ہیں آج, وہ مہمان خصوصی تھے, مگر ان کی جو اہم تخلیقات ہیں ان پہ ہم مختصراً روشنی ڈالنا چاہیں گے. جو تازہ کتابیں ہیں, باتاں ملاقاتاں ان کی کتاب آئی ہے, یہ کتاب ان کے خاکوں اور یادداشتوں پہ مبنی ہے, جس میں انہوں نے منٹو, صادقین, عبداللہ حسین, انتظار حسین اور نور جہاں جیسی قداور شخصیات سے متعلق اپنی یادیں شیئر کی ہیں. یہ ایک بیش قیمت کتاب ہے کہ یہ ایک عہد ساز تخلیق کار چند باکمال شخصیات سے متعلق اپنے مخصوص اسلوب میں بیان کر رہا ہے. اس کے علاوہ طاہر صاحب نے طویل عرصے بعد, 3 اشرے بعد دوبارہ سے پنجابی ادب کو زرخیز کرنے کا فیصلہ کیا, تو انہوں نے ناول لکھا میں بھننا دلی دے کنگرے, معذرت چاہتا ہوں کہ تلفظ غلط ہو. یہ ناول تحریک آزادی ہند کے ہیرو بھگت سنگھ کی زندگی, جدوجہد اور اس وقت کے سیاسی منظرنامے کو ایک بڑے فکشن نگار کی نگاہ سے کمال مہارت سے منظر کرتا ہے. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ 3 اشروں پہلے پکھیرو لکھا تھا طاہر صاحب نے. اچھا, اس ناول کی اہم بات یہ ہے, اس کا آپ ایڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گرمکھی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ ہندوستان سے شائع ہو چکا ہے, یعنی اسے بین الاقوامی آڈینس, بین الاقوامی جو ریڈرز ہیں وہ بھی ملے. طاہر صاحب کا بھی تازہ سفرنامہ آیا ہے پشاور آوارگی, اور یہ جو ان کے سفرناموں کے شائقین ہیں ان کے لیے ایک بہت اہم تحفہ ہے, چونکہ طاہر صاحب کا فکشن تو ہم پڑھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی طاہر صاحب کے فکشن پہ کام کر رہے ہیں, مگر ان کے سفرناموں کے ریڈرز بڑی تعداد میں موجود ہیں. طاہر صاحب اس وقت ایک ناول پہ بھی کام کر رہے ہیں جو عہد حاضر کا جو پرآشیب دور ہے, جو جبر ہے, جو کیفیات ہیں جو ان کے فکشن میں بار بار آئی ہیں, جو اجنبیت ہے, جو خون کے دھبے ہیں, انہیں موضوع کریں گے اپنے تازہ ناول میں. تو بس میں آخری سوالات کے لیے دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب, اسٹریٹ فارورڈ سوال ہے, ہمارے ہاں تنازع ہے کہ اردو ادیب نوبیل نہیں جیت سکتا. ہم نے فکری جہت اس کی جاننے کی کوشش کی. اب ہم عوامی انداز میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بھائی ہمیں اردو میں کوئی نوبیل وغیرہ مل سکتا ہے یا نہیں, اردو ادیب کو کوئی نوبیل مل سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل مل سکتا ہے, اور اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ وہ سارے یعنی جن جو تھیمیٹک کنسرنز ہوتے ہیں گلوبل لٹریچر کے, وہ ہمارے رائٹرز میں یعنی چاہے وہ تاریخی شعور ہے, چاہے وہ ہیومن کنڈیشن کی بات ہے, چاہے وہ انوائرمنٹل کنسرن ہے آج کا, چاہے وہ نیریٹو ٹیکنیکس ہیں یعنی میجیکل ریئلزم مثال کے طور پہ, وہ ہمارے ہاں اس کی روایت مغرب سے بہت پرانی ہے. ہماری داستانوں میں وہ روایت آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بہت پرانی ہے. یعنی میں نے جو ان کی کام کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جو نیریٹو میں جو کمپلیکسٹی اس کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی نیریٹو کمپلیکسٹی ہو رائٹر کے اس میں سارے کام میں, تو
اس لحاظ سے بھی اور تھیمز کے لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں اور تاریخی شعور کے لحاظ سے بھی یہ ہمارے تمام ادیبوں میں یہ قوت موجود ہے کہ اگر ان کے کام کو تراجم کے ذریعے سے اور دیگر پاکستانی زبانوں کے ادب کو بھی اگر تراجم کے ذریعے سے گلوبل لائم لائٹ میں لایا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے رائٹرز کو یہ والے پرائزز نہ مل سکیں. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نوبیل پرائز از ناٹ دا اونلی تھنگ, دیر آر ادر گریٹ پرائزز آلسو. مثال کے طور پہ فرانس کافکا انٹرنیشنل ایوارڈ ہے, مثال کے طور پہ نیو اسٹارٹ انٹرنیشنل ایوارڈ ہے جس کو امریکن نوبل بھی کہا جاتا ہے, اور اسی انداز میں غالباً جیروسلم ایوارڈ بھی ہے, انٹرنیشنل بکر پرائز ایوارڈ ہے. تو ان میں سے کون سا ہے جو ہمارے رائٹر نے جو ہے وہ اس کو ایوارڈ ہوا ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں محض ایک تحرک ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ ملیں, اور خاص کر جو ہمارے سینئر لوگ ہیں اور جو ہمارے لکھاری ہیں, جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں, جن میں سے افتخار عارف صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, سید نقوی صاحب یہاں موجود ہیں, کہ یہ انکریج کریں اس کام کو اور لوگوں کو بھی اس میں ساتھ ملائیں, تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ تراجم ہوں, ایک رائٹر کے, پھر دوسرے کے, تیسرے کے, تاکہ ہم جو ہے اس چیز کو بھی پا سکیں. جی معذرت چاہتا ہوں, بلا شبہ ہمیں تراجم کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا, طاہر صاحب کی اہم کتاب ہے باتیں ملاقاتیں. یہ یوں بہت اہم ہے کہ ہم اس میں انتظار حسین, عبداللہ حسین, نور جہاں, دیگر قداور شخصیات سے ملتے ہیں. اور طاہر صاحب کا بھی ایک نیا سفرنامہ بھی آیا ہے, نیلو نیل نیدرلینڈس, جو سفرنامے کے شائقین ہیں ان کے لیے یقینی طور پہ یہ تحفہ ہے. اور جس ناول کا میں تذکرہ آپ سے کر رہا تھا کہ طاہر صاحب نے پنجابی ناول کی سمت ایک طویل عرصے بعد دوبارہ رخ کیا, اور بھگت سنگھ سے متعلق جو ہم سب کا ہیرو ہے, اس خطے کا آزادی کا ہیرو ہے, اس پہ ایک ناول لکھا جو اب ہندوستان سے بھی شائع ہو چکا ہے. حضرات وقت بہت کم ہے, میں آخری جملہ یہ کہوں میں گا آپ کہ ہی طارڑ صاحب کے کام کو یہ جو نہیں کیا گیا, ان کو سیریس نہیں لیا گیا, میں سمجھتا ہوں, اور اس میں وہ قوت ہے دیگر بڑے رائٹرز کی طرح. اس کی وجہ وہ خود ہیں اور ان کے یہ سفر نامے ہیں کہ وہ دھڑا دھڑ جو لکھے جا رہے ہیں اور ابھی بھی لکھ رہے ہیں, اور اس وجہ سے لوگ جو سیریس کرٹک ہے جو ان کی طرح متوجہ نہیں ہوتا. مثلا اب یہ جو کرٹیکل ایسیز کی کتاب ہے, یہ صرف ان کی سیریس فکشن کے بارے میں, اس میں جو ہے وہ سفر ناموں کا ذکر نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے اور دیگر ہمارے رائٹرز جو ہیں ان کو اس انداز میں کرٹیکلی بھی اور کریٹیولی بھی, دونوں لحاظ سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کی ذمہ داری طاہر صاحب پہ عائد ہوتی ہے. طاہر صاحب خود یہاں موجود نہیں ہیں, ورنہ وہ ہوتے تو اس کا جواب دے سکتے. بہرحال ہمارے دل طاہر صاحب کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی دن انتظار حسین, طارڑ, اسد محمد خان جیسے بڑے قداور رائٹرز کو وہ بین الاقوامی اعزازات ملیں گے جو ان کے قد کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی پر ادا کریں گے اور اس کی وسعت کو اور بڑھائیں گے. میں ڈاکٹر سفیر ایوان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے 25 منٹ میں کوشش کی بات نپٹا لیں چونکہ ان کی 8 بجے کی فلائٹ ہے, مگر ڈاکٹر صاحب جب تشریف لے جائیں گے تو ہم ایک اور نوبیل انعام سے متعلق ایک ناول ہے جسے 2024 کا پرائز ملا ہے, اس پہ کچھ مختصر گفتگو کریں گے. میں چاہوں گا کہ ہم اپنے مہمان کو جو ڈائریکٹ یہاں سے ایئرپورٹ جائیں گے بھرپور تالیوں میں رخصت کریں. ڈاکٹر سفیر ایوان صاحب.